کے لیے تو میں مائک دیتی ہوں شجاع الدین فاروقی کو جو کہ ابیہ کے والد بھی ہیں۔ حاضرین محفل کو میری طرف سے السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ۔ وقت کی کمی کا مجھے بالکل احساس ہے اور کچھ لوگوں نے مجھے یہاں کم از کم 10 دفعہ سے زیادہ کہا ہے کہ آج آپ کا کوئی اجتماع ہے کہ نہیں ہے، تو مجھے ان کو جواب دینا مشکل ہو گیا تھا، ورنہ میں آج اس کی بھی کر دیتا۔ بہرحال میں دیکھیے یہ کوئی مشاعرہ تو ہے نہیں، عموماً اشعار میں تشبیہات اور استعارے استعمال ہوتے ہیں جن کو عام لوگ نہیں سمجھتے۔ میں مختصراً، حالانکہ پرچہ میرے پاس ہے لیکن میں زیادہ نہیں کہوں گا، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، سب کھیل تماشے اپنی جگہ، زندگی کا کام تو گزرنا ہی ہے، ہنستے بولتے کھیلتے کودتے گزر ہی جاتا ہے، بلکہ بات تو تب ہے کہ زندگی کو صرف گزارا نہ جائے بلکہ جیا بھی جائے۔ میرے خیال میں ان دونوں میں صرف یہ فرق ہے کہ اگر آپ کی زندگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اگر آپ اس زندگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ تو آخرت کی کامیابی کا کوئی سامان کرتے ہیں اور نہ ہی اس دنیا میں آپ کی ذات کسی کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، تو پھر آپ آخرکار ہزاروں شکوں کے ساتھ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ جبکہ کامیاب زندگی وہ ہے جو صرف گزاری نہ جائے بلکہ جیا جائے، خوشی، سکون، راحت کا سبب آپ کی ذات ہو اور اگلی زندگی کے لیے بھی آپ کے دامن میں کچھ نہ کچھ ضرور موجود ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر و برداشت، درگزر، صلہ رحمی، ایثار و قربانی، اخوت محبت کے جذبات کے ساتھ آپ کے لیے، سب کے لیے آپ کی ذات راحت اور مسرت کا باعث ہونا چاہیے۔ یہ میں ان تمام لڑکوں سے کہہ رہا ہوں جو کسی کی بیٹی کو بیاہ کر لاتے ہیں، اور ان تمام بیٹیوں سے کہہ رہا ہوں جو کسی کا گھر بہو بن کر کے لاتی ہیں۔ تو آپ کی ذات مسرت کا باعث ہونی چاہیے اور آپ حسب توفیق خدا کی رضامندی بھی حاصل کرنے کا باعث بن سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دیں، چاہے وہ بیٹا ہو یا وہ بیٹی ہو، چونکہ آپ کا بیٹا کسی کا داماد ہے اور آپ کی بیٹی کسی کی بہو ہے، تو اس پر توجہ دیں۔ کسی کی بیٹی آپ کی بہو ہوتی ہے اور آپ اپنے بہو سے جو کچھ بھی ارمان رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، آپ کا یہ اخلاقی کم از کم فرض ضرور ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو بھی وہی تربیت دیں جو آپ اپنے بہو سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ گھر باپ کا ہو یا شوہر کا، یہی لڑکی کا سائبان ہوتا ہے۔ رشتہ ماں بہنوں کا ہو یا ساس نندوں کا ہو، یہ مقدس ہوتا ہے۔ رشتوں کی صورت یوں ہی بدلتی رہتی ہے اور خاندان یوں ہی پھلتے پھولتے رہتے ہیں۔ تو ان حالات کی روشنی میں جو میں نے 3-4 اشعار کہنے کی کوشش کی ہے، دیکھیے اس میں جیسے میں نے کہا تھا استعاروں کی بات ہوتی ہے، تو جس طرح مالی ہوتا ہے، مالی کی کائنات اس کا گلشن ہوتا ہے، وہاں پہ وہ کوشش کرتا ہے نئے پودے لگانے کی، وہ پھر کلیاں بنتی ہیں، پھر انتظار کرتا ہے، پھر وہ پھول ہوتی ہیں، پھر وہ پھول جو ہے وہ اپنی خوشبو سے گارڈن کو معطر رکھتا ہے اور ہر آدمی کو وہاں جا کر ایک اچھا احساس ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں کی جو چھت ہوتی ہے یہ ہمارا گلشن ہوتی ہے، یہ جو ہماری اولادیں ہوتی ہیں، جو بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یہی ہماری سمجھے کہ یہ ہماری کلیاں ہوتی ہیں، انہی کو پھول بننا ہوتا ہے۔ جس طرح گارڈن کے اندر پھول خوشبو سے مہکاتے ہیں، ہمارے جو یہ بچے ہوتے ہیں یہ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اور اپنے عمل سے گھر کے ماحول کو یا خوشگوار بنا دیتے ہیں یا بہت تکلیف دہ بنا دیتے ہیں۔ اب چاہے وہ ہماری بیٹی ہو یا آپ کی بیٹی، چاہے وہ ہمارا بیٹا ہو یا آپ کا بیٹا، ہمارے باپ دادا گزر گئے، آج کو ہم ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے، پرسوں ان کا زمانہ ہوگا، اور ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہی خاندان کے نام سے پہچانے جائیں گے اور خاندان انہی کے نام سے پہچانا جائے گا۔ یہیں سے زندگی کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اپنے فیصلوں میں عمل ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ جائیے کہ میں کلیوں اور گلشن کو ذکر کر رہا ہوں، گھر اور اولادوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو اس سلسلے میں کوئی شعر میں نے کہنے کی کوشش کی ہے اور اس کا عنوان جو ہے وہ ہے کلیاں۔ تو میرے باغوں کی یہ کلیاں، تھوڑا سا پیچھے ہو جائیے، تھوڑا سا پیچھے ہو جائے، پتہ لگ رہا ہے یہ 4 بچے جو ہیں، دیکھیے یہ ہمارے بچے ہیں، ٹھیک۔ تو میرے باغوں کی یہ کلیاں
کھلیں اور پھول بن جائیں. رہیں یہ جس چمن میں بھی اسے خوشبو سے مہکائیں. یہاں خوشبو سے مراد یہ ہے کہ اپنے اخلاق سے لوگوں کا دل جیتے. ٹھیک، رہیں یہ جس چمن میں بھی اسے خوشبو سے مہکائیں. جوان جو نسل میری ہو میرا پیغام پھیلائیں. جوان جو نسل میری ہو میرا پیغام پھیلائیں. محبت کی وفا کی ہر جگہ شمع جلا جائیں. محبت کی وفا کی ہر جگہ شمع جلا جائیں. کسی کے گھر چلے جائیں. کسی کے گھر چلے جائیں اور کسی کو گھر بسا لائیں. کسی کے گھر چلے جائیں اور کسی کو گھر بسا لائیں. سکون ان سے ملے سب کو دلوں کا پیار بن جائے. کسی کے گھر چلے جائیں کسی کو گھر بسا لائیں. سکون ان سے ملے سب کو دلوں کا پیار بن جائیں. اور کسی کی آرزو بن کر کسی کی آرزو بن کر کسی کی زندگی بن کر کسی کی آرزو بن کر کسی کی زندگی بن کر قرار جان بن جائیں. کسی کی آرزو بن کر کسی کی زندگی بن کر قرار جان بن جائیں. وفا کا نام کر جائیں. قرار جان بن جائیں. وفا کا نام کر جائیں. کوئی کمزور دیکھیں تو اسے بڑھ کر سہارا دیں. کوئی کمزور دیکھیں تو اسے بڑھ کر سہارا دیں. کسی پر گر کریں ایسا تو کر کے بھول ہی جائیں. کسی پر گر کرے ایسا تو کر کے بھول ہی جائیں. اندھیری رات میں کوئی چراغ زندگی بن کر اندھیری رات میں کوئی چراغ زندگی بن کر جو ہے بھٹکے ہوئے. اندھیری رات میں کوئی چراغ زندگی بن کر جو ہے بھٹکے ہوئے ان کو صحیح رستہ دکھا جائے. جو ہے بھٹکے ہوئے ان کو صحیح رستہ دکھا جائیں. امانت دار کہلائیں. امانت دار کہلائیں وہ بن جائیں صدائے حق. امانت دار بن جائیں. امانت دار کہلائیں وہ بن جائیں صدائے حق. اور زمانہ یاد رکھے زمانہ یاد رکھے جہاں سے جب وہ گزر جائے. اور زمانہ یاد رکھے جہاں سے جب وہ گزر جائیں. امانت دار کہلائیں وہ بن جائیں صدائے حق. اور زمانہ یاد رکھے جہاں سے جب وہ گزر جائیں. سفر میں زندگی کے بارہا مشکل بھی آتی ہے. سفر میں زندگی کے بارہا مشکل بھی آتی ہے. کریں یہ درگزر ہمت سے اور باہم نبھا جائیں. سفر میں زندگی کے بارہا مشکل بھی آتی ہے. کریں یہ درگزر ہمت سے اور باہم نبھا جائیں. نصیحت بھی یہی نصیحت بھی یہی میری وصیت بھی یہی میری. نصیحت بھی یہی میری نصیحت بھی یہی میری وصیت بھی یہی میری. ہدایت جو بھی ہے میری اسے یہ بھول نہ جائے. ہدایت جو بھی ہے میری اسے یہ بھول نہ جائے. نصیحت بھی یہی میری وصیت بھی یہی میری. ہدایت جو بھی ہے میری اسے یہ بھول نہ جائیں. شجاع باہم وہ مل جائیں. شجاع باہم وہ مل جائیں. بھلا کر تلخیوں کو پھر. جب بتایا کہ زندگی میں نیچوز تو آتی ہی رہتی ہے. دیٹ از اے پارٹ آف لائف. تو شجاع باہم وہ مل جائیں. بھلا کر تلخیوں کو پھر. محبت کی زبان سے کوئی میٹھا گیت گا جائیں. محبت کی زبان سے کوئی میٹھا گیت گا جائیں. میرے باغوں کی یہ کلیاں کھلیں اور
پھول بن جائیں، رہیں گے جس چمن میں بھی اسے خوشبو سے مہکائیں، رہیں گے جس چمن میں بھی اسے خوشبو سے مہکائیں، اسے خوشبو سے مہکائیں۔ بہت شکریہ۔ Can we get a huge round of applause for that? That was so beautiful.